الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دعا کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا تھا کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کی صورتیں بھی بیان کی تھی کہ کتنی صورتیں ہیں دعا قبول ہونے کی، 3 صورتیں وہ بھی ہم نے بیان کی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کون کون سے اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے وہ تمام باتیں جو ہے وہ رکھوں گا، کن کن اوقات میں آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے مواقع ہے کہ ان موقعوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ چند ایسے موقع جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت اگر آپ دعا مانگیں گے تو اللہ رب ذوالجلال امید ہے انشاءاللہ تعالی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری طرف سے جو ہم وظائف بتاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، وہ بر وقت آپ کو مل جائیں گے۔ تو دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی نظر کعبہ کے اوپر پڑے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے، تو خانہ کعبہ کے اوپر جس بندے کی پہلی نظر پڑے اور جو وہ دعا مانگے گا اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے وہاں پہ آ کر آپ نماز پڑھ کر دعا مانگے، وہ دعا قبول ہوگی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا مانگے، وہ قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے مقام پر ہے تو جہاں آپ جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگے، دعا قبول ہوگی، اور ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ نکاح کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے دعا کے بعد، مطلب خطبہ کے بعد، وہ قبول ہوگی۔ عید کی نماز کے بعد اور ہر فرض نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند ایسے مواقع ہے کہ یہاں پر جو ہے دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انسان کو دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، چونکہ دعا جو ہے دعا کی مثال جو ایک دستک کی مثال ہے۔ جس طرح کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اگر وہ بار بار دستک دے نا تو وہ دروازہ کھل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کھول لیتا ہے اسے۔ تو یہ دعا جو ہے ایک دستک کی طرح ہے۔ اگر ہم بار بار دعا مانگیں گے اللہ رب ذوالجلال سے تو اللہ رب ذوالجلال کو کیا مطلب کس چیز کی ضرورت ہے، یا کیا کون سی ایسی بات ہے جو اللہ رب ذوالجلال کو مطلب وہ دعا قبول نہ کرے ہماری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ بس یہ ہے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا تھا اس کے مطابق دعا مانگی جائے۔ پہلے اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کیا جائے، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے، تو یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا اوپر نہیں جاتی، وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ لازمی کریں، تو یہ درود شریف بھی پڑھے پہلے بھی اور آخر میں بھی، انشاءاللہ تعالی ضرور دعا قبول ہوگی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔